پی ٹی آئی ناکامی افورڈ کر سکتی ہے اس موقع پہ جب فائنل کال دے چکی اور عمران خان فائنل کال دے چکے، اس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے بند گلی کی سیاست میں داخل ہو جائے گی. ہاؤ یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی پروسیس کے اندر آتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ایجیٹیشن بھی کرتی ہے، اسٹرگل بھی کرتی ہے، لانگ مارچ بھی کرتی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ آخری کال ہے اور ڈو اینڈ ڈائی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کفن باندھ کے جائیں گے اور ہم واپس نہیں آئیں گے اور ہم آگے جائیں گے. اب اگر اس گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جائے، اگر پی ٹی آئی کی ساری جو ایز اے پارٹی ہے اس کو انالائز کیا جائے جب سے یہ آئی ہے، تو ہمیشہ سے اس کا موڈ جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ موڈ کے اندر رہا ہے، اور اس سولو فلائٹ موڈ کے اندر انہوں نے کبھی بھی کسی دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کی بالکل سٹرگل تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، یا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، یا پی ایم ایل این کے خلاف جو تھی. سٹیٹس کو ہے یا آپ کا ایک نیریٹیو؟ اگر وہ سٹیٹس کو تھا یا اس کے اندر چیز تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کولیشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی جو آپ کے سامنے 26 امینڈمنٹ آئی ہے تو وہ آپ کے سامنے اس چیز کے اندر نہیں کولیشن. جب آپ بیٹھ کے وہی ہے نا، دیکھیں کہ جب آپ پبلک سٹیٹمنٹس کے اندر مولانا صاحب کے متعلق یا ان کی پارٹی کے متعلق کہیں اور اس کے بعد آ کے ان کے پیچھے نماز آپ پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک ایکسیپٹنس ان کے ساتھ بات کرنے کی ہے نا، اور یہی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مناسب وے فارورڈ ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی لانگ مارچ آئے ہیں، الٹیمیٹلی دو جو آپ کے سامنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک آپ کی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے اور دوسری آپ کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے. اب اگر ان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دیکھ لیں تو ان کے ساتھ اس وقت نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ ہماری سپریم کورٹ کی جوڈیشری اس طرح کی ہے کہ وہ آئے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا 2.5-3 سال سے ایک جو چل رہا ہے اس کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ان کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے جو ان کو نہیں. سپورٹ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ کرنے کے اندر آپ کسی نہ کسی سے بات کریں گے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے نا سعد رسول صاحب، آج جو حافظ احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ آگے آ جاتی ہے، ہم ماضی کی جو بات کریں، یا پھر جوڈیشری. اب نہ وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری ایسی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ کو معاملات چل رہے ہیں. تو یہ جو فائنل کال دینا، ڈو اینڈ ڈائی دینا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی وائز اسٹریٹجی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے، حافظ صاحب کی بات کو اور آپ کے سوال کو اکٹھا آپ کی اجازت سے جواب دیتے ہوئے میں اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں حافظ صاحب کی بات سے کہ سیاست کے اندر ہمیں گفتگو کا درجہ حرارت کم کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی کالز ہیں، خواہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی دے، خواہ ایک پولیٹیکل پارٹی کہے کہ اپنے ورکرز کو کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، یا اب سے ماضی میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز، آج کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم فلاں کو لاہور کے بھاٹی چوک میں لٹکا دیں گے اور اس کا پیٹ پھاڑ کے اس کے اندر سے فلاں چیز نکالیں گے. اس طرح کی اس سے پہلے زرداری صاحب کی جو بات تھی کہ ہم اس ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس طرح کی جتنی پولیٹیکل ٹاک ہے، خواہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی ہو. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، اب 3 میجر پولیٹیکل پارٹی سے دیگر بھی دی جا سکتی ہیں. اس طرح کی جتنی پولیٹیکل سپیچ ہے اس کو ڈائل ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس طرح کی محاذ رائے کی بات کرے تو یہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب کی دوسری بات سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چند پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ ان کے پیچھے جتنی بھی لوگوں کی پذیرائی سمجھ لیں، آپ کی مرضی، ایک اسٹیبلشمنٹ جن کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کہا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ کس کو شامل کر رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں اس میں جو سویلین اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے، اور ایک جوڈیشری. انہوں نے کہا کیونکہ یہ کوئی پاور سینٹر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی تقویت نہیں لگ رہی. مجھے بات اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ شاید یہ بات 90 کی دہائی کے اندر تو بات درست ہوتی، لیکن آج کے پاکستان میں جس کو ہم جمہوری پاکستان کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز کو ایوانوں میں ریفلیکٹ کریں گے، ہماری پالیسی، ہماری جورسپروڈنس، ہماری لیجسلیشن عوام کے انٹرسٹ میں ہوگی، ان کی مرضی سے ہوگی. اس جمہوریت کے اندر شاید کوئی انسٹیٹیوشنل پاور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اور میں یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ عوام
जो असल इस मुल्क की ओनर है उसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनके साथ है। चलें मेजॉरिटी ना होगी, पीटीआई से पूछेंगे वो कहेंगे 90% लोग हमारे साथ हैं, हाफिज एहसान साहब से पूछेंगे वो कहेंगे 10% लोग इनके साथ हैं। तो अगर 10% भी हो, 5% भी हो, तो वो 5% लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो लाखों लोग हैं, वो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे महाजराई क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने इससे बहुत पहले कोई ऐसा तरीका सोचा जिसमें ये लोग जो कि चले गुमराह हो गए, ये बलवाई हो गए, ये दहशतगर्द बन गए, लेकिन आपके लोग हैं। रियासत पाकिस्तान का हमेशा माजी में भी बहुत बड़ा दिल रहा है ऐसे लोगों के साथ बात करने में जिनको जो उस रियासत को अफेंड करते थे। बल्कि आप देखेंगी कि ऐसी तहरीकें, और पीटीआई ऐसी तहरीक नहीं है, लेकिन ऐसी तहरीकें जो अलहदगी पसंद थीं, जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहुत सारे नारे शामिल हैं, दीगर बलूचिस्तान के अंदर फैक्शंस शामिल हैं। हमारी रियासत ने कहा कि अगर ये कौमी धारे के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी लड़ाई कोई नहीं। जब आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसको चंद लोग फॉलो करते हैं, चले 10 लोग होंगे, अगर वो फॉलो करते हैं लेकिन वो इस हद तक फॉलो करते हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए टीयर गैसिंग खाने को तैयार हैं, लाठी चार्ज खाने को तैयार हैं, तो आप उनसे गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? आप उन्हें थड़ियां क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे समझ मैं बिल्कुल सही, मैं ठीक है, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। ये बात एक हद तक काफी सही भी है हाफिज एहसान साहब। बात ये है कि अगर उनके साथ एक पब्लिक सपोर्ट है, एजिटेशन की पॉलिटिक्स ना मेरा ख्याल है किसी को ज्यादा करने का शौक होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों को निकालना, लेकर आना, एहतजाज करना, लाठियां खाना, गिरफ्तारियां देना। लेकिन जब आप किसी एक पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो मेरा ख्याल है उसके पास कोई ऑप्शन बचते भी नहीं है। थोड़ी सी स्पेस देने की कोशिश भी नहीं की जा रही। क्या ये जरूरी था कि थोड़ी सी स्पेस दे के कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करके एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे ही उसको चलाया जाए? अच्छा, इससे कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर तब्दील होती रहती है। अगर इसी पब्लिक सपोर्ट पे जाया जाए तो क्या 2018 के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक सपोर्ट थी जिसके अंदर पीटीआई आई, और 2012 के अंदर आप ही प्रोग्राम सारे किया करते थे, तो उस वक्त पीटीआई की पब्लिक सपोर्ट का लेवल इस तक चला गया था कि इनके जो सीटिंग एमएनएज हैं वो सारे के सारे दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे कि हमें टिकट्स मिल जाएं और हम उस पर नहीं करेंगे। 2022 के अंदर है, 21-22 के अंदर जब सारा था तो वो पब्लिक भी खिलाफ थी। आप मीडिया के अंदर भी जाके जब रोड्स पे जाते थे और लोगों से पूछते जब महंगाई का लेवल था या पंजाब के अंदर गवर्नेंस का लेवल था या केपीके के अंदर था, तो ये कहना कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो हमेशा सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वो एक बात मुनासिब। दूसरा ये है कि जब आप डेमोक्रेसी पे बात करते हैं तो आपका जो बुनियादी है वो है डायलॉग, और उस डायलॉग के अंदर जो है आप दूसरे फरीक को माने या ना माने, और वो है आपका पॉलिटिकल फेस और पॉलिटिकल पार्टी। आप एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट है। अगर इस डाइकोटमी को दूर कर दिया जाए और उस डाइकोटमी के अंदर जाके फिर उसके बाद आप चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आप उसके मुतालिक देख लें, एक ऐसा फैसला नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन या उनकी वाइफ के खिलाफ दिया हो। नैरेटिव आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देख लें, कोई एक फैसला बताएं कि जो नीचे से उभर गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ न दिया हो। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इनके 3 मुतालबे ना इस तरफ। एक इनका मुतालबा ये है कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको ख़त्म किया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम नादिया जो है उस पार्लियामेंट ने की है जिस पार्लियामेंट के अंदर ये गए हैं, और उस पार्लियामेंट की 26वीं आईनी तरमीम की सारी शिकों के अंदर जो है मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ इंगेज रहे, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इन्होंने आइडिया दिया, और वहां के ऊपर जो नंबर्स गेम थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सिलेक्शन या चीफ जस्टिस का प्रोसेस जो है या उसके बाद जजेस के एलिवेशन जो है उसके अंदर आपने फाइनली का और नहीं एक सुन लेना सुन लेना। और जब उन्होंने जी आप हम जाके तो जेल से जाके हम लेना चाह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस लेना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी मीटिंग करवा दें। वो मीटिंग हुई, वापस आए और उसके अंदर उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और अल्टीमेटली आपने 3-4 हफ्ते करके उस प्रोसेस के अंदर आप जुडिशियल कमीशन में भी बैठे, आप चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट थी उस प्रोसेस का भी हिस्सा रहे। तो मैं और उसको अब आप कह रहे हैं कि आप वापस कर, आप मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी पार्टी का जो है लेना मौकफ उसके अंदर कि क्या पीटीआई इस सारी जो 26वीं आईनी तरमीम की उसकी कॉन्फ्रेंस थी, एक चीज। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि ये कहते हैं कि मैंडेट को वापस किया जाए। अब मैंडेट को वापस
واپس کرنے کا ساتھ ماشاءاللہ اچھے لائر ہے. اب مینڈیٹ کو واپس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو آپ مانے یا نہ مانے آپ کے سامنے ٹریبیونلز ہیں. اب پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر جس چیف جسٹس کو انہوں نے ملائن کیا کہ جی وہ 8 فروری کی پٹیشن نہیں لگا رہے, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس فورینزک آڈٹ کی پاور ہے؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ الیکشنز کو انڈو کر سکتی ہے یا ہائی کورٹ انڈو کر سکتی ہے؟ اور ابھی بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کا کرنا ہے تو آپ ساری چیزوں کے اندر جا کے آپ ٹریبیونلز کے اندر جائیں یا گورنمنٹ کے ڈائریکٹ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ہے جی کہ ساروں کو ریلیز کریں اس چیز کے اندر. اس کی جو بنیاد اس چیز سے سٹارٹ ہوتی ہے جو آپ کا 9 مئی کا انسیڈنٹ ہے. کیا پاکستان کے اندر نادیہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر 200 جگہ آپ آؤٹ بریکس کریں, 62 آپ کی جو پبلک کی ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر جا کے آپ اٹیک کریں, 3 ارب سے زیادہ آپ لاسز کریں, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی ہمارے تو بندہ ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر, نہ آپ اس اپولوجی کے اندر آتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے اندر ملوث نہیں ہیں. تو اگر آپ مطلب تو کنفیشن ہوتا ہے نا, نہیں وہ یہی ہے ان کا تو کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں 9 پہ تو ان کو ضمانت بھی ہو گئی, ان کو تو کیس بھی ختم ہو گیا. دیکھیں نا پرسوں کنوکشن بھی, تو پھر اس پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ یہ لینا چاہیے کہ جی ہمارے ورکرز نے اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے اور ہم آئندہ اس چیز کے اندر نہیں کریں. کیا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر ہو؟ اب اگر ان ساری چیزوں کے اندر جایا جائے الٹیمیٹلی نادیہ پھر اسی کی طرف آپ لیفٹ پہ مثال دیں, رائٹ پہ مثال دیں, آپ کو پاکستان کی پولیٹی سے بیٹھنا پڑے گا. اب یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ چیف جسٹس کے خلاف بھی آپ نہیں جاتے, اور میں نے اس کانٹیکسٹ کے اندر کہی ہے کہ اب 184(3) کی جورسڈکشن یا 199 کی نہیں ایکسرسائز ہو سکتی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. پولیٹیکل پروسیس تھرو پولیٹیکل